نفسیات کے مطابق لوگ جب آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اس پر یقین کرنے کا رجحان کم ہوتا ہے، لیکن جب وہ کوئی برا سنتے ہیں تو فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر کسی مرد کو کسی کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، لیکن اگر کسی عورت کو کسی کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے معاف کر دیتی ہے لیکن بھولتی نہیں۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ باور کرائے کہ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ پر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر خرچ کریں گے، ہم اتنے ہی خوش ہوں گے۔ 90% لوگ زیادہ تر پیغام میں وہ باتیں لکھتے ہیں جو وہ خود نہیں کہہ سکتے۔ 18 سے 33 سال کی عمر کے فرد زیادہ سے زیادہ تناؤ میں رہتے ہیں۔ اس عمر کے بعد تناؤ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ اب جتنا زیادہ اپنے جذبات کو چھپائیں گے، دوسرے شخص کے لیے آپ کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، اور ایسی صورتحال میں دوسرے شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ جو لوگ زیادہ مزاح نگار اور مضحکہ خیز ہوتے ہیں وہ زیادہ اداس اور تناؤ والے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ہمارے دماغ صرف یادوں کو دہرانے میں لگا رہتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو مفید سمجھتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں ذہین سمجھتے ہیں۔ جب کوئی شخص پرانے وقتوں کو یاد کرتا ہے تو اسے سب سے زیادہ یاد آتا ہے جب اس نے یہ کام پہلے کیا تھا۔ جب کوئی شخص ہم سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں ایک لمحے میں اپنے تمام برے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ ایک عام آدمی سے کئی گنا زیادہ ذہنی درد برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے اگر آپ کسی شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو آپ اس کی عادات کو اپنانے لگتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر دوست بنائیں۔ 90% لوگوں کا ذہن سوچتا ہے کہ وقت ایک لمحے کے لیے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ناخن بہت زیادہ چباتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشان ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص زیادہ تکیہ رکھ کر سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص دن کے بجائے رات کو آسانی سے رو سکتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت کسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے بہت یاد کر رہے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بات چھپا رہا ہے تو جس چیز کو وہ چھپا رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں۔ یہ سن کر وہ مشتعل ہو جائے گا، اور ایسی حالت میں وہ یا تو آپ کو سچ بتائے گا یا بہت پرسکون رہے گا۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے لیکن تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خفیہ قسم کا آدمی ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے آپ سے زیادہ پیار کی ضرورت ہے۔ نفسیات کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کوئی آپ کو دل سے یاد کرے گا تو آپ کو اس کی خبر اسی طرح آئے گی کہ آپ کا دماغ بے چین ہونے لگے گا اور اچانک وہی شخص آپ کے ذہن میں بار بار آنے لگے گا۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ اکثر لوگ لڑکیوں کے دکھ یا درد کو سننے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر بات مرد کی ہو تو اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نفسیات کے مطابق ہماری آنکھوں کے لیے کتابیں پڑھنا موبائل اسکرین سے زیادہ آسان ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ گانے انسانی دماغ پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، کیونکہ انسان جس طرح کے گانے سنتا ہے وہ دنیا کو اسی طرح دیکھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلط یا غیر معمولی طریقے سے کھانا کھاتا ہے تو
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ دباؤ میں ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے کسی چیز کے لیے دم گھٹ رہا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی روتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نرم دل انسان ہے۔